नाज़रीन, हुकूमत सस्ता घर स्कीम के तहत एक स्कीम लेके आ रही है। लोगों को घर बनाने के लिए कर्ज़े देने की एक स्कीम है। क्या ये स्कीम जो है ये कोई नई स्कीम है या ये वो क्या कहते हैं कि पुरानी बोतल नई शराब, वो भी महंगी। तो ये क्या इस स्कीम में है क्या, और कितने लोगों को जो कर्ज़ मिलेगा उसमें उनका कुछ बन भी सकेगा या वो कर्ज़ के बोझ तले दब जाएंगे, और कितना ये लोगों के लिए मुमकिन है ये कर्ज़ा स्कीम। तो इसकी मैं आज आपको तफसीलात बताता हूँ और कर्ज़ स्कीम की भी तफसील बताता हूँ। मियाँ ताहिर, तो सबसे पहले तो मैं आपको बताऊँ कि ECC एक फोरम है, एक गवर्नमेंट का एक अदारा ही है। उसने जो अप्रूवल दी है, मंजूरी दी है, वो 72 अरब रुपए की सब्सिडी स्कीम की मंजूरी दी है। और इसमें उसने जो 62 अरब रुपए हैं वो रखे हैं कि वो सूद की अदायगी के लिए, यानी कि हुकूमत जो बैंक जो सूद देंगे, सूद जो लेंगे उस कर्ज़ा दे के किसी भी जो ख्वाहिशमंद है या ज़रूरतमंद है घर बनाने के लिए, तो उस पे उस पे सूद की जो शरह है उसमें जो कमी करनी है उसमें वो हुकूमत अपनी तरफ से पैसे डालेगी। तो वो 62 अरब रुपये हैं और 10 अरब रुपये जो हैं वो बैंकों को लगाने पड़ेंगे इस सारे काम पे। ज़ाहिर है बैंकों ने पैसे कमाने भी हैं तो वो 10 अरब रुपये लगाएंगे। तो ये है 72 अरब रुपये की असल में ये स्कीम है। और इसमें कौन बंदा कितने अप्लाई कर सकता है ये तो मैं आपको बताऊंगा कि किसको ये कर्ज़ मिल सकता है। लेकिन सबसे पहले तो ये है कि 5 मरले की ये स्कीम है। 5 मरले का घर आप लेते हैं, ख़रीदते हैं घर या फ्लैट, या आप 5 मरले पर घर बनाते हैं, तो उसके लिए आपको कर्ज़ा दिया जाएगा। ये जो कर्ज़ा है ये 20 साल के लिए आपको 20 लाख रुपया मिलेगा। 5 मरले का घर लेना है या 5 मरले का आपने प्लाट है आपके पास और उस पर घर बनाना, 20 लाख रुपया मिलेगा। 5% उस पर सूद होगा, शरह सूद जो है 5% है, कम की है हुकूमत ने और उसको फिक्स कर दिया है 5%। 20 लाख पे 5% फिक्स, यानी कि 20 सालों में आपने वो आप कम सालों में बेशक उसको अदा कर दें या 20 सालों तक ले जाएं। 20 साल में आपने 20 लाख रुपया अदा करना है और उसके ऊपर आपने जो सूद अदा करना है वो 5% है फिक्स। इसमें आप घर खरीद लें या घर बना लें। अच्छा, अब अगला है कि अगर आप 20 लाख से ज़्यादा लेना चाहते हैं तो 20 और 35 की एक और लिमिट उन्होंने रखी है। तो 20 से 35 के दरमियान, लाख के दरमियान भी आप पैसे ले सकते हैं। आप 21 ले लें, आप 30 ले लें, आप 35 ले लें, जितनी आपकी इसमें ज़रूरत है आप उतने पैसे ले लें। लेकिन उस पर शरह सूद ज़्यादा है। और वो शरह सूद क्या है कि पहले 10 साल जब आपने वो वापस करना है कर्ज़ा, तो पहले 10 साल तो आपको 8% देना पड़ेगा, यानी कि उसमें 5% है, इसमें 8% है। और उसके बाद आपको फिर वो कह देंगे जी अब आप जो अगले 10 साल है वो मार्केट रेट पे देंगे, जो उस वक्त बैंक ले रहे होंगे बाकी लोगों से सूद पे दिए वजह सूद ले रहे होंगे वही आपको देना पड़ेगा। वो हो सकता है 8% हो, वो हो सकता है 10% हो, जो भी मार्केट का रेट होगा उस पर आपको देना पड़ेगा। तो 20 लाख तक तो फिक्स हो गया। 20 से 35 के दरमियान आपकी शरह सूद जो है वो 10 साल के लिए 8% फिक्स हो गई, लेकिन अगले 10 साल जो हैं वो फिर आपको मार्केट पे देना पड़ेगा। ये स्कीम वो लेके आ रहे हैं। और ये स्कीम असल में ये कोई नई स्कीम नहीं है, ये वही स्कीम है जो PTI के दौर में आई थी, इमरान खान ने दी थी। और इसमें उस वक़्त कितने लोगों ने जी किया था, उसमें 1,84,000 लोगों ने कर्ज़ा लिया था उस वक़्त, और उसमें से 62,000 घर जो हैं वो बन चुके हैं और बाकी बन रहे हैं। और ये उस वक़्त बड़ी कामयाब स्कीम रही थी, लेकिन कामयाब एक लिहाज से नहीं भी थी, वो इसलिए कि 2 लाख लोगों ने उस वक़्त दरख्वास्तें दी थी और 2 लाख में से सिर्फ 1,84,000 लोगों को दिया, बाकियों को हुकूमत ने ये कर्ज़ा नहीं दिया था। खैर फिर भी बहुत बड़ी रकम, बहुत बड़ी तादाद है जिन्होंने कर्ज़ा लिया था। इसका मतलब ये है कि इस मुल्क में घर बनाने के लिए लोगों को कर्ज़े की ज़रूरत है, ज़रूरतमंद इतने हैं। अब हम इस तरफ आते हैं, ये तो मैंने बता दिया आपको, ये स्कीम अभी अनाउंस करेंगे, इसकी डिटेल भी आ जाएंगी, मैंने कुछ डिटेल आपको बता दी है।
اب اس طرف آتے ہیں کہ کیا 20 لاکھ میں گھر بن جاتا ہے؟ مجھے نہیں پتا کہ 20 لاکھ میں گھر 5 مرلے کا مل بھی جاتا ہے یا کہیں یا نہیں ملتا. اگر 20 لاکھ میں کہیں گھر ملتا ہے تو وہ کہیں گاؤں دیہات میں شاید ملتا ہو. میں اس وقت لاہور میں رہ رہا ہوں, آپ کراچی میں رہ رہے ہیں, آپ اسلام آباد میں رہ رہے ہیں, یا آپ کسی اور فیصل آباد ملتان میں, تو 20 لاکھ کا 5 مرلے کا گھر میرا نہیں خیال کہ ملتا ہو. فلیٹ بھی 20 لاکھ کا کہیں نہیں ملتا. چلیں 20 سے 35 لاکھ تک چلے جائیں, اتنے بھی شاید نہیں ملتا. یہ تو ابھی آپ ابھی فون کر لیں, ابھی آپ کسی پراپرٹی ڈیلر سے پوچھ لیں, آپ کو یہ کلیئر ہو جائے گا کہ ملتا ہے کہ نہیں ملتا. تو آپ کو یہی جواب ملے گا کہ نہیں بھائی کیا بات کر رہے ہیں آپ. اب آ جاتے ہیں کہ آپ کے پاس پلاٹ ہے, تو شرط یہ بھی ہے, کوالیفیکیشن کیا ہے, آپ کو کون بندہ قرضہ لے سکتا ہے؟ جس کے پاس کوئی اور پراپرٹی نہیں ہے بالکل, اور یا تو اس کے پاس 5 مرلے کا پلاٹ ہے یا وہ کوئی پلاٹ خریدنا چاہتا ہے, بس وہ, اس کے علاوہ اس کے نام پراپرٹی نہیں ہونی چاہیے, اس کو یہ قرضہ ملے گا. اب یہ ہے کہ اگر آپ 5 لاکھ سوری یہاں کٹ ہوگا. اب یہ ہے کہ اگر آپ 5 مرلے پہ گھر بنانا چاہتے ہیں تو وہ کتنا ممکن ہے؟ پہلے تو میں آپ کو بتا دوں کہ جب آپ 5 مرلے پہ گھر بنائیں گے تو 20 لاکھ روپے آپ لیں گے. 20 لاکھ پہ جو آپ نے سود دینا نا 5% فکس, وہ کو تقریباً 10 لاکھ بنتا ہے. تقریباً مطلب تھوڑا کم ہو سکتا ہے اور تھوڑا زیادہ بھی ہو سکتا ہے. یہ ہے کہ آپ نے قسطیں کتنی بنائی ہیں. اگر آپ 50,000 مہینے کا دے رہے ہیں, آپ 80,000 دے رہے ہیں, اس کے مطابق یہ تھوڑا مختلف ہوگا. لیکن یہ 10 لاکھ کے اراؤنڈ, تو آپ کو ٹوٹل کتنے دینے پڑ جائیں گے؟ 30 لاکھ روپیہ. یعنی کہ 20 لاکھ آپ نے لیا, 30 لاکھ آپ کو اینڈ پہ آپ دے کے بری ذمہ ہوں گے, پھر آپ کا گھر ہوگا. اور اس میں ایک اور بھی بات جو میں بھول گیا ہوں, وہ یہ ہے کہ ایک قانون پاس کیا جا رہا ہے, اسے کہا جا رہا ہے فور کلوزر لا. یہ پی ٹی آئی گورنمنٹ نہیں کر سکی تھی. وہ یہ ہے کہ بینک جو ہے وہ, اگر آپ نے گھر کے لیے قرضہ لیا ہے اور آپ وہ قرضہ واپس نہیں کر پائے, آپ ڈیفالٹر ہو گئے ہیں, خدا نخواستہ کسی کی موت ہو گئی ہے, کچھ ہو گیا ہے, تو وہ بینک جو ہے وہ اس کو اپنے قبضے میں لے لے گا. فور کلوزر لا یہ ہوتا ہے. اب یہ بھی پاس ہونے جا رہا ہے. خیر یہ تو ایک گارنٹی ہے, اس پہ کیا کہا جا سکتا ہے. اب ہم جائزہ لیتے ہیں کہ کیا 5 مرلے پہ 20 لاکھ کا گھر بن جاتا ہے ویسے. اب میں نے اس کے لیے مارکیٹ سے ریٹس لیے, وہ یہ ہیں کہ اینٹ جو ہے وہ 18,000 پہ اول 1,000 کی ہے, 1,000 کی 18,000 روپے کی ہے 1,000 اینٹ. سریا جو ہے وہ 242 روپے کلو کا ہے اس وقت. سیمنٹ جو ہے وہ 1410 روپے کی ایک بوری ہے. ریت 17 سے 18,000 کی ٹرالی ہے, اور بجری 102 روپے فی کیوبک فٹ ہے. یہ ہے ریٹ. اچھا, ان ریٹس کو, اور مزدوری, اگر آپ نے ٹھیکہ, ظاہر ہے آپ خود تو نہیں بنا رہے, تو آپ نے بنانا ہے, اس میں مستری چاہیے, اس میں مزدور چاہیے. تو جو مزدوری کا میں نے ریٹ لیا ہے جو اس وقت چل رہا ہے, وہ چل رہا ہے کچھ 3.5 سے 4 لاکھ. تو یہ مختلف علاقوں میں تھوڑا مختلف ہوگا, کوئی ہو سکتا ہے 3 لاکھ میں بنا دے, کوئی ہو سکتا ہے 3.5 میں, کچھ 3.25 میں. تو 3.5 سے 4 کے درمیان یہ اس کا ریٹ ہے. یہ ہے گرے سٹرکچر. بائی دا وے میں آپ کو بتا رہا ہوں, ٹائل وائل لگانی ہے تو اس کی صورتحال اور ہے. اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ گرے سٹرکچر جو ہے وہ آپ کا وہ کھڑا ہوتا ہے آج کے ریٹس کے مطابق. جو آج کے ریٹس ہیں کل بڑھ بھی جائیں گے. سریا, سیمنٹ, ان چیزوں کے جو بلڈنگ مٹیریل ہے, 25 سے 27 لاکھ روپے میں سنگل سٹوری 5 مرلے کے اوپر گرے سٹرکچر کھڑا ہوتا ہے. گرے سٹرکچر کا مطلب یہ ہے کہ نہ اس میں ابھی دروازے لگے ہیں, نہ اس میں ٹائلیں لگی ہیں, نہ اس میں کھڑکیاں لگی ہیں, نہ اس میں آپ کے ٹائلیں, فرش یہ وہ کچھ نہیں لگا. ابھی آپ نے صرف وہ گرے سٹرکچر بنایا ہے, آپ نے صرف کمرے بنائے ہیں, ایک گھر کی شکل ابھی آئی ہے. ابھی اس گھر کو جو فرنش ہونا ہے وہ نہیں ہے. تو یہ 26 سے 27 لاکھ روپے میں بن رہا ہے. 20 لاکھ آپ لے رہے ہیں, آپ کے جیب میں اگر تھوڑی کوٹی نہیں ہے آپ کے جیب میں, تو آپ کس طرح سے بنائیں گے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے پاس پہلے کوئی 10 لاکھ 20 لاکھ ہونا چاہیے. تو جس کے پاس 10-20 لاکھ ہے وہی یہ قرضہ لے کے شاید وہ گرے سٹرکچر کھڑا کر لے. اگر آپ نے اس کو فرنش کرنا ہے تو اس پہ
45 سے 55 لاکھ روپے لگ رہے ہیں، ان کے ٹائلیں والے لگانی ہیں، اس میں ٹوٹیاں لگانی ہیں، ظاہر ہے واش روم بنانے ہیں، نارمل ٹائل، عام ٹائل، یہ کو میں مہنگی ٹائل نہیں بتا رہا. تو یہ حکومت جو 20 لاکھ روپے دے کے اس کے اوپر 10 لاکھ کا قرض دے کے شرح سود دے کے 30 لاکھ روپے ایک بندے کو برڈن کرے گی، اس کے اوپر بڑھائے گی، اور اس کا بنے گا پھر بھی کچھ نہیں، تو یہ کیا اسکیم ہے بھئی؟ ٹھیک ہے پی ٹی آئی دور کی اسکیم تھی تو وہ اس وقت تھی نا، آج سے کوئی 3 سال پہلے، 4 سال پہلے. 4 سال پہلے کے ریٹس کچھ اور تھے، آج ریٹس اور ہیں. آپ کو بتایا کہ کتنے ریٹس بڑھ چکے ہیں. تو اس میں ضرورت کس چیز کی ہے؟ تنقید برائے تنقید کی بات نہیں ہو رہی. آپ دیں یہ اچھی بات ہے، لوگوں کی مدد ہو یہ بہت اچھی بات ہے، گھر بننے چاہیے، یہ ایک نئی انڈسٹری اوپن ہوگی. لیکن آپ بلڈنگ مٹیریل پہ بھی غور کریں. آپ نے ایک پیکیج دینا تھا کہ بلڈنگ مٹیریل کی قیمتیں کم کرنی تھی، جیسے بھی کرنی تھی، اور اس میں سبسڈیز دینی ہے یا جو بھی آپ نے رعایتیں دینی ہیں وہ دیں، تاکہ نہ صرف یہ کہ ان لوگوں کے جو قرضے لے کے بنائیں گے ان کے گھر بن سکیں، باقی انڈسٹری بھی چل سکے. یہ اتنی بڑی انڈسٹری ہے کنسٹرکشن کی، اور یہ اس میں وعدے بھی کیے گئے سرمایہ داروں کے ساتھ کہ ہم اس کنسٹرکشن جو انڈسٹری ہے اس کو پھلنے پھولنے میں مدد دیں گے. تو بھئی کریں جلدی سے. اب مطلب بجٹ کا سال اب شروع ہو گیا آگے، اب کب کرنا ہے آپ نے؟ کوئی ایس آر او، کوئی ایسا آرڈر، کوئی ایسی قانون سازی، کوئی ایسی اپروول ابھی تک نہیں آئی ہے. تو یہ تھی اپڈیٹ. مزید اپڈیٹ کے ساتھ حاضر.